اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورۃ التغابن والتحریم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 435 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ التغابن، یہ باب ہے سورہ تغابن کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال، ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے عکرمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا. قال، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہؤلاء رجال اسلموا من اہل مکہ وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ والوں میں سے مسلمان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے، مگر ان کے ازواج اور ان کے اولاد نے ان کو نہ چھوڑا کہ وہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو. فلما اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا ان يعاقبوهم فانزل اللہ. پس جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تاخیر کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا. فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 ہے. جب کسی غزوہ کا موقع آتا اور حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں نکلنا چاہتے، تو بیوی بچے فریاد کرتے کہ ہمیں کس کے آسرے چھوڑ کر جا رہے ہوں، اور وہ ان کی فریاد سے متاثر ہو کر رک جاتے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. روح المعانی میں یہی لکھی ہوئی تفسیر ہے. تو اب عزیز طلباء کرام، چاہے روایت والی بات کو لیا جائے جو کہ ہجرت ہے، یا جہاد والی بات کو لیا جائے جو کہ روح المعانی کی تفسیر میں ہے، اور وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد حضرت عطاء ابن ابی رباح سے مروی ہے، تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی فرض تھے اس وقت، جہاد بھی اور ہجرت بھی.
تو اگر بیوی بچے اس فرض کی ادائیگی میں مانع بنے تو پھر وہ بیوی بچے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، لیکن دشمن ہونے کے باوجود ان کے ساتھ تشدد کا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ عفو اور درگزر اور معافی والا برتاؤ ہونا چاہیے، ان سے درگزر کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی یہ حرکت بنا بر طبعی محبت ہے۔ جو طبعی محبت ہوتی ہے اولاد کا اور اسی طرح زوجین کے درمیان، تو یہ کسی اور چیز کے اوپر نہیں مبنی بلکہ محبت طبعی ہے، اور نہ یہ لوگ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ خدا نخواستہ دین سے بغض اور دشمنی رکھتے تھے، بلکہ طبعی محبت کے تقاضا پر وہ یہ بات کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کوئی کسی قسم کی سزا دینے سے منع کیا گیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے قابل ہے کہ اہل و عیال سے اگر کوئی خلاف شرع کام ہو جائے تو بھی ان سے بیزار ہو جانا مناسب نہیں، حتی الامکان اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اس حد تک وہ پہنچے کہ انسان مایوسی کی حد تک چلا جاتا ہے تو پھر نترک من یفجرک پر عمل مناسب ہے، اس پر انسان پھر عمل کر سکتا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ سورۃ التحریم، یہ باب ہے سورہ تحریم کی تفسیر کے بیان میں۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک نہایت طویل روایت ذکر فرمائی ہے، تو روایت کی طرف جانے سے پہلے سورہ تحریم کی شان نزول ذکر کر دیتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ازواج مطہرات دو جماعتیں ہو گئی تھی، ایک جانب حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ ام المؤمنین حفصہ، صفیہ اور سودا رضی اللہ عنہن اجمعین تھی، دوسری جانب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ دیگر ازواج تھی۔ اب علم و فضل کے اعتبار سے حضرت عائشہ سب میں اعلیٰ تھی، اول نمبر پر تھی، ان کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آتا ہے۔ حسن و جمال کی اگر بات کی جائے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اول تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ہر روز عصر کے نماز کے بعد کڑے کڑے سب بیویوں کی خبرگیری کرنے تشریف لے جاتے تھے اور خیر خیریت معلوم کرتے، تو ہر زوجہ محترمہ کی طبعی خواہش یہی ہوتی کہ آپ علیہ السلام ان کے پاس زیادہ وقت گزارے، چنانچہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شہد منگوا کر رکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت ہی مرغوب تھا، تو جب بھی آپ علیہ السلام تشریف لاتے وہ شہد کا شربت بناتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی اور ساتھ ساتھ میں باتیں کرتی۔ اس طرح آپ علیہ السلام وہاں پر کافی وقت گزار لیتے تھے۔ اب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلی، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المؤمنین کو اعتماد میں لیا اور ایک منصوبہ بنایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس سے شربت پی کر ہمارے پاس تشریف لائے ہر ایک کے پاس، تو وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر عزیز طلباء کرام یہ مغفار کی جمع ہے، یہ کانے کا ایک قسم کا گوند ہے جو غرفت پودے سے نکلتا ہے اور اس میں بدبو سی پائی جاتی ہے جو دوسرے کو محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی نفیس الطبع انسان تھے، اس لیے کبھی بھی یہ گوارا نہیں فرماتے تھے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا معمول بھی یہی تھا، اگر آتے ہی آپ علیہ السلام مسواک کرتے۔ تو اسی طرح جب ایک دن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہو کر آئے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو صرف شہد کا شربت پیا ہے اور مغافیر ایسی کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی وہی بات کی، تو اس پر آپ علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا کہ شاید اس میں کچھ ایسی بات تھی شہد میں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں شہد کو اپنے لیے حرام کرتا ہوں۔
ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ یہ بات کسی کو بتلانا نہیں. اگر وہ یہ بات کسی اور محفل میں ذکر کریں گے، دوسرے امہات المؤمنین ازواج النبی کے سامنے ذکر کریں گے، تو اس سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل شکنی نہ ہو، اور دوسری جو ازواج مطہرات ہیں ان کو کسی قسم کا موقع نہ ملے کارروائی کرنے کا. مگر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات پوشیدہ نہ رکھی، بلکہ جا کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا. اگلے دن جب آپ علیہ السلام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہ پھر سے حسب معمول شربت بنانے لگی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے آج طلب نہیں. تو اس سے اس دوسری جماعت والوں کو کچھ ہونے کا احساس ہوا کہ کوئی بات تو ہو چکی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سے بات معلوم کر لیتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے وحی کے ذریعے سے صورتحال سے آگاہ کر دیا. اور آپ علیہ السلام ایسے اعلیٰ اخلاق والے، ایسے کمال والے کہ آ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے راز فاش کر دیا، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ساری بات مجھے اللہ جل شانہ نے بتائی، اور یہیں پر سورہ تحریم یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یہ آیات کریمہ نازل ہوئی. جی تو بڑھتے ہیں اب روایت کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی ثور قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن ابی ثور سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، لم ازل حریصا ان اسأل عمر عن المرأتين من ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللتين قال اللہ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عرصے سے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان دو عورتوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کروں کہ جن کے بارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک موقع میسر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ شریک سفر ہو گیا. فصببت علیہ من العداوۃ فتوضأ فقلت یا امیر المؤمنین من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللتان قال اللہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. دوران سفر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئے. واپس آئے تو میں نے وضو کے لیے پانی کا انتظام کر رکھا تھا. میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور وضو کراتے ہوئے میں نے سوال کیا امیر المؤمنین وہ دو عورتیں کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت سورہ تحریم کی آئی ہے؟ فقال لی وعجبا لک یا ابن عباس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا ابن عباس مجھے تم پر حیرت ہے، یعنی تم نے ابھی تک اتنی بڑی بات نہیں سمجھی، اتنے بڑی بات نہیں جانتے. قال الزہری وکرہ واللہ ما سألہ عنہ ولم یکتمہ فقال لی ہی عائشہ وحفصہ. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخدا وہ بات ناپسند کی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھی، مگر انہوں نے وہ بات چھپائی نہیں بلکہ بتا دی کہ وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما تھی. یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ امام زہری رحمہ اللہ کی یہ بات درست نہیں ہے کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ناپسند کی۔ یہ خیال ان کا صحیح نہیں، کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ میں 1 سال سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا مگر آپ کی ہیبت کی وجہ سے چپ رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، جس چیز کے بارے میں تمہارے خیال میں ہو کہ میں وہ جانتا ہوں تو مجھ سے بے شک پوچھ لیا کرو۔ تو امام زہری کی یہ بات بالکل بھی غیر مناسب ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ثم انشأ یحدثنی الحدیث، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ فقال كنا معشر قریش نغلب النساء فلما قدمنا المدینة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم وطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهن، ہم قریش کی جماعت عورتوں پر غالب رہتے تھے، پھر جب مدینہ منورہ ہم آئے تو ہم نے ایسے لوگوں کو پایا جن پر ان کی عورتوں کی حکومت تھی، یعنی وہی غالب تھی، بس ہماری عورتوں نے بھی ان عورتوں سے سیکھنا شروع کیا۔ فتعذبت یوما علی امرأتی فاذا ہی تراجعنی، پس ایک دن میں اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو اچانک وہ مجھے جواب دینے لگی۔ فقالت ما تنکر من ذلك فوالله ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يراجعنه وتهجره احداهن اليوم الى الليل، قال فقلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت۔ اپنے بیوی کے جواب دینے کو میں نے اوپرا سمجھا، اسے عجیب جانا، تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کیا آپ اسے عجیب سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ علیہ السلام کو جواب دیتی ہے اور ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی ناراض ہو جاتی ہے صبح سے شام تک، اور آپ علیہ السلام سے بولتی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دل میں کہا کہ گھاٹے میں رہی وہ عورت جس نے ایسا کیا تو اس نے تو بہت ہی خسارے کا کام کیا۔ قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ مَنزِلِي بِالْعَوَالِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْأَنصَارِ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا گھر عوالی میں تھا، بنو امیہ کے محلے میں، اور میرا ایک انصاری پڑوسی تھا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے تھے۔ قال فينزل يوما ويأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك، پس ایک دن میں آتا اور ایک دن وہ تو اسی طرح وحی وغیرہ کی خبریں لاتا رہتا تھا، اور جس دن میں حاضر ہوتا تو اس کو اسی طرح خبریں پہنچاتا تھا۔ قال فكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم باتیں کیے جاتے تھے کہ غسان گھوڑوں کے نال باندھ رہے ہیں تاکہ وہ ہم پر پوچھ کشی کر سکے۔ قال فجاءني يوما عشاء فضرب علي الباب فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم، قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال فقلت في نفسي قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میرا ساتھی عشاء کے وقت آیا اور میرے گھر کا دروازہ زور زور سے کٹکھٹانے لگا۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا کہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، تو میں نے کہا کیا غسان نے حملہ کر دیا؟ انہوں نے کہا اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حفصہ یقیناً خسارے میں رہی، گھاٹے میں رہی، اور میں اس بات کے ہونے کو گمان کرنے والا تھا۔ قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس جب میں نے صبح کی تو میں نے اپنے اوپر کپڑے باندھے اور چلا یہاں تک کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
گیا پس اچانک وہ رو رہی تھی. فقلت اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت لا ادری هو ذا معتدل فی هذه المشربۃ. میں نے پوچھا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اور وہ علیحدہ ہونے والے بالا خانے میں رہ رہے ہیں، یعنی وہ ہم سے الگ ہو گئے ہیں. قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فانطلقت فأتيت غلاما اسودا فقلت استأذن لعمر قال فدخل ثم خرج إلي قال قد ذكرت له فلم يقل شيئا قال فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے کے پاس آیا، وہاں پر ایک کالا غلام تھا. میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے اجازت مانگو. وہ اندر داخل ہوا، پھر واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام سے ذکر کیا مگر آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مسجد نبوی گیا تو منبر کے پاس ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، رو رہے تھے. فجلست الیہم ثم غلبنی ما اجد فاتیت الغلام فقلت استاذن لعمر فدخل ثم خرج الی قال. پھر میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا رہا، لیکن پھر مجھ پر وہ فکر اور غم غالب آئی جو میں پا رہا تھا. میں پھر واپس آیا غلام کے پاس اور اس سے کہا کہ میرے لیے اجازت طلب کرو. پھر وہ اندر داخل ہوا اور میرے پاس واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تذکرہ کیا. فلم یقل شیئا، مگر آپ علیہ السلام نے کوئی بھی بات نہیں فرمائی. فانطلقت الی المسجد ایضا فجلست ثم غلبنی ما اجد فاتیت الغلام. پھر مسجد گیا، پھر مجھے وہاں پر غم اور فکر کا غلبہ ہوا تو میں پھر غلام کے پاس آیا اور پھر اس سے وہی بات کی. تیسری دفعہ جب وہ داخل ہوا اور پھر وہ باہر نکلا تو پھر مجھے وہی بات کہی. فولیت منقلبا فولیت منطلقا فاذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد اذن لك. پس جب میں تیسری دفعہ مجھے اجازت نہ ملی، میں واپس ہونے لگا، چلنے لگا تو غلام نے اچانک مجھے پکارا اور کہا کہ آپ علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، مجھے داخل ہونے کی اجازت مل گئی ہے. قال فدخلت فاذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم متكئ على رمل حصير فرأيت اثره في جنبيه فقلت يا رسول الله اطلقت نساءك قال لا قلت الله اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ٹیک لگائے ہوئے تھے برہنہ چٹائی پر. پس میں نے چٹائی کے تنکوں کا اثر آپ علیہ السلام کے دونوں پہلوؤں پر دیکھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے بیویوں کو طلاق دی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. یہ اس لیے تاکہ جو مسجد میں صحابہ کرام غم کی وجہ سے رو رہے تھے ان کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ یہ صرف افواہ ہے اور آپ علیہ السلام نے طلاق نہیں دی. لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں دیکھتے اس حال میں کہ ہم قریش کی جماعت غالب رہتے تھے عورتوں پر، مگر جب سے ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے ایسے لوگوں کو پایا کہ جن پر ان کی عورتیں غالب تھی، بس ہماری عورتوں نے ان کی عورتوں سے سیکھنا شروع کیا. فتغضبت یوما علی امرأتی فاذا هی تراجعنی فانکرت ذلک فقالت ما تنکر. اسی طرح ایک دن میں اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو بس اچانک اس نے مجھے جواب دینا شروع کیا. بس میں نے اس بات کو بہت ہی عجیب جانا تو انہوں نے کہا تو اس بات کو عجیب جانتا ہے؟ فواللہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یراجعنہ وتہجرہ احداہن اليوم الی اللیل. تو اس نے کہا اللہ کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ علیہ السلام کو جواب دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن سے لے کر رات تک بات نہیں کرتی، ناراض رہتی ہے. قال فقلت لحفصة اتراجعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت نعم وتہجرہ احدانا اليوم الی اللیل. بس میں نے حفصہ سے اس بارے میں پوچھا کیا آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی ہیں اور آپ علیہ السلام کو جواب دیتی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی ہو تو پھر ایک دن اور رات چھوڑتی ہے رات بھر تک کے لیے.
تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں. قال فقلت قد خابت من فعلت ذلك منكن وخسرت، میں نے کہا وہ جو تم میں سے ایسا کام کرے گی نامراد ہوئی، اور جس نے بھی تم میں سے یہ کیا وہ گاٹے میں ہی رہی. اتأمن احداکن ان یغضب اللہ علیہا لغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا ہی قد ہلکت، کیا تم لوگ اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضبناک ہونے کی وجہ سے؟ پس اچانک وہ ہلاک ہو گئی. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. قال فقلت لحفصہ لا تراجعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسألیہ شیئا وسلینی ما بدا لک ولا یغرنک ان کانت صاحبتک اوسم منک واحب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال فتبسم اخرى، میں نے حضرت حفصہ کو مزید کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دو اور آپ علیہ السلام سے کوئی چیز نہ مانگو، بلکہ مجھ سے مانگو جو تمہیں چاہیے، اور تمہیں دھوکہ نہ دے یہ بات کہ تمہارے ساتھ والی تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبوب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری اس بات پر آپ علیہ السلام مزید مسکرائے. فقلت یا رسول اللہ استأنس، قال نعم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بے تکلفی کی بات کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرفعت رأسی فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة، فقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسا فقال، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت طلب کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، پس میں نے نہیں دیکھی گھر میں مگر 3 کالے. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ سے کہ وسعت فرمائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کیونکہ اللہ جل شانہ نے فارس اور روم والوں کو وسعت دی ہے باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. میری یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا افی شک انت یا ابن الخطاب اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم شک میں ہو ابن الخطاب؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی پاکیزہ چیزیں ستری چیزیں دنیاوی زندگی میں جلدی دی گئی ہے، دکھلا دی گئی ہے. قال وکان اقسم اللہ يدخل على نسائه شهرا فعاتبه اللہ فی ذلك فجعل له کفارۃ الیمین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ 1 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس تشریف نہیں لے جائیں گے، پس اللہ جل شانہ نے اس معاملے میں اظہار ناگواری کیا اور آپ علیہ السلام کے لیے قسم کا کفارہ مقرر کیا. قال الزہری فاخبرنی عروہ عن عائشہ قالت، امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے عروہ نے بتایا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض فرمایا فلما مضت 29 دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بی قال یا عائشہ انی ذاکر لک شیئا فلا تعجلی حتی تستأمیری ابویک. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب 29 دن گزر گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے شروع کی اختیار دینے کا جو معاملہ اللہ جل شانہ نے ذکر کیا تھا، آپ علیہ السلام کو فرمایا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ابتدا کی اور کہا اے عائشہ میں تم سے ایک بات کرنے والا ہوں، پس تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے والدین سے اس بارے میں مشورہ کر لو. قالت ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك قالت عالم والله أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقه. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا جانتے تھے کہ میرے ماں باپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کا حکم کبھی بھی نہیں دیں گے.
قالت فقلت افی هذا استأمر ابوی فانی اريد اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، میں نے کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں اللہ کو چاہتی ہوں، اس کے رسول کو چاہتی ہوں، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ قال معمر فاخبرنی ایوب ان عائشہ قالت له یا رسول اللہ لا تخبر ازواجک انی اخترتک۔ معمر نے کہا کہ مجھے خبر دی ایوب نے کہ ام المؤمنین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ازواج مطہرات کو میرے جواب کے بارے میں خبر نہ دیجیے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثنی اللہ مبلغا ولم یبعثنی متعنتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، پریشانی کڑی کرنے والا نہیں بھیجا۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب ہے۔ قد روی من غیر وجہ عن ابن عباس، یہ دوسرے طریق سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس روایت کے آخر میں جو یہ آیا وَكَانَ أَقْسَمُ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ۔ یہ اصل میں راویوں نے گڑبڑ کی ہے اس روایت میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1 ماہ تک ازواج کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی تھی، تو اس سلسلے میں کسی قسم کی اظہاری ناراضگی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے وہ مدت پوری فرمائی تھی، اور جب وہ مدت پوری ہوئی تو اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آیت تخیر نازل فرمائی، جس کا تذکرہ سورہ احزاب میں گزر چکا ہے۔ اظہار ناگواری وہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر دینے کے واقعہ میں کیا گیا ہے، یہاں پر اس معاملے میں بالکل نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔